اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل لائی ہوں کہ جس کے کرنے سے آپ کی حاجتیں فوراً قبول ہو جائیں گی۔ 5 اور 6 ربیع الاوّل شریف کو آپ یہ بس 2 نفل پڑھ لیں، حاجت مانگیں اور بس فوری طور پر آپ کی وہ حاجت قبول کر لی جائے گی، کیونکہ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک مہینہ ہے۔ آپ کا اس مہینے میں عرس مبارک ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1 رمضان 470 ہجری جمعۃ المبارک کو جیلان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد ہے، جبکہ محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث ثقلین وغیرہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی القابات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام حضرت ابو صالحہ موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ رحمہ اللہ علیہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ والد محترم کی طرف سے حسنی اور والد ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ تو ایسے سید زادے کے جو پیدا ہونے کا مہینہ ہے، آپ کے عرس مبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں کیوں نہیں انوار برسیں گے؟ تو آپ اس مہینے میں یہ 2 نفل پڑھ لیں، انشاءاللہ اس 2 نفل کی برکت سے آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائیں گی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 11 ربیع الاخر یعنی 561 ہجری میں بعد نماز مغرب بغداد شریف میں وصال فرمایا۔ وصال کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف تقریباً 91 سال تھی۔ نماز جنازہ شہزادہ غوث اعظم حضرت سید سیف الدین عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی اور لاتعداد لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔ آپ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے، جہاں دن رات زیارت کرنے والوں کا ہجوم رہتا ہے۔ تو پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ولی ہیں جن کی ساری زندگی اللہ کریم کی عبادت اور مخلوق کے خدا کی خدمت میں گزری۔ اللہ کریم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ تو سرکار بغداد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اس مہینے کی برکت پانے کی وجہ سے اور آپ کے اس مہینے میں جو برکات ظاہر ہوتی ہیں، اس کی برکت سے آپ بھی اپنی خواہشات پوری کروا سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے پیر لاسانی شہباز لامکانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اچھے اخلاق سے نوازا تھا۔ آپ ذکر و فکر میں مشغول رہتے، مخلوق خدا کی خیر خواہی کرتے، مہربان شفیق اور مہمان نواز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخی تھے، سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، مسکینوں اور غریبوں پر بے حد شفقت فرماتے، کمزوروں کے ساتھ بیٹھا کرتے، بیماروں کی عیادت فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب میں سے کوئی حاضر خدمت نہ ہوتا تو اس کی خبر گیری فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ساتھی کی عزت کرتے اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے۔ جب اسے غم کی حالت میں دیکھتے تو اس کے غم دور فرما دیتے۔ آپ کا ہر ساتھی یہی سمجھتا کہ وہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر رات دسترخوان بچھانے کا حکم دیتے اور مہمان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی تحفہ آتا تو حاضرین میں تقسیم کر دیتے، تحفہ قبول فرماتے اور اس کا بدلہ عطا فرماتے، اپنے نفس کے لیے غصہ نہ کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خاموشی آپ کے کلام سے زیادہ ہوتی تھی۔ سلام میں پہل فرماتے۔ آپ کبھی امیروں اور سرداروں کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے اور نہ ہی وزیروں اور بادشاہوں کے دروازوں پر گئے۔ تو یہ مہینہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ اس مہینے میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا اپنی کام میں لانے ہیں۔ اس مہینے میں آپ نے لوگوں کے غموں کو دور کرنے والا بن جانا ہے، لنگر رضویہ پکوانا ہے، لنگر غوثیہ پکوانا ہے۔ دیکھیے گا اس کی برکت سے آپ کے گھروں میں کس قدر برکت ہوگی۔ اپنا ایک دن منتخب کر لیں، بڑی 11ویں شریف آنے والی ہے، اس کو ہرگز ضائع نہ جانے دیں، بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کریں۔ اس کے علاوہ
نفل روزے رکھیں۔ نفل روزوں کی برکت سے اللہ کریم راضی ہوتا ہے، روزوں کی برکت سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، روزوں کی برکت سے دوزخ سے نجات نصیب ہوتی ہے، روزوں کی برکت سے جنت میں داخلہ نصیب ہو جاتا ہے، روزوں کی برکت سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے، روزوں کی برکت سے شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال رہتا ہے، اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا، روزوں کی برکت سے خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے، روزوں کی برکت سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے، روزوں کی برکت سے موٹاپے میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے، اور روزوں کی برکت سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کا امکان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک فرامین مصطفیٰ روزوں کے متعلق سنا دیتی ہوں کہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ کریم اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ موم سے الگ نہ کیے ہوئے شہد جیسا میٹھا اور موم سے الگ کیے ہوئے خالص شہد کی طرح خوش ذائقہ ہوگا، اللہ پاک قیامت کے دن روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ تو یہ تھے نفل روزہ کے فوائد، ہم نے آپ کے سامنے جو آپ کے لیے لے کر آئے، آپ نے نفل روزے رکھنے ہیں، اور جو خوش نصیب نفل روزے رکھتے ہیں ان کے لیے تو یہ خوشخبری بہت ہی عام سی ہے کہ ان کو یہ سب فوائد حاصل ہوں گے، اور 5 اور 6 ربیع الاوّل شریف کے جو میں 2 نفل لے کر آئی ہوں وہ بھی نفلی عبادات میں شمار ہوتے ہیں، جیسے ہی نفل پڑھیں گے، نفل پڑھنے کے بعد حاجت مانگیں گے فوراً قبول ہو جائے گی۔ یہ آپ نے وظیفہ کر لینا ہے ربیع الاوّل شریف کی 5 اور 6 کو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ جو بھی خواہش رکھ کے، جو بھی حاجت رکھ کے دل سے مانگی گئی آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ کس طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے نوٹ کر لیجئے، بعض زیادہ لمبی نہیں کرتے ہیں، آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ دن کے کسی بھی وقت جب کہ کوئی بھی نفل نماز ہو سکتی ہے، جیسا کہ ظہر کے بعد جب نفل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، آپ نے ان تینوں وقت میں سے کسی بھی وقت، دن کے کسی بھی وقت آپ نے صرف 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نفل نماز حاجت بندگی اللہ تعالیٰ کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ جب پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ جب آپ نے پڑھ لینی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو آپ کوئی سی بھی سورت پڑھ لیں، سلام کے بعد جس جگہ نفل پڑھے ہیں اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 3 دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ درود شریف آپ نے نماز والا پڑھ لینا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے درود پاک نماز والا پڑھ کے 3 دفعہ آپ نے سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، اور پھر 3 دفعہ آپ نے درود پاک پھر سے پڑھ لینا ہے۔ عمل کے بعد آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، ایک حاجت مانگیں اور دل لگا کر مانگیں، انشاءاللہ آپ کی حاجت فوراً قبول ہو جائے گی۔ اگر روزانہ آپ اپنی ایک حاجت منگواتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں تو بھی اس کی عام اجازت ہے، لیکن تہجد کے وقت اگر پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر سے سن لیں کہ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت کر لینی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے، اگر زبانی یاد نہیں تو کوئی بھی سورت پڑھ لیں، سلام کے بعد جس جگہ نفل پڑھیں اسی جگہ بیٹھ کر 3 دفعہ درود شریف نماز والا، 3 دفعہ سورہ یاسین اور پھر 3 دفعہ درود پاک، عمل کے بعد اللہ سے دعا مانگیں
اور آپ کی فوراً وہ دعا قبول کر لی جائے گی۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے، اسے بھی پریس کر لیا کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز، جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام ضرور کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔